آپ کے ایک رہنما ہیں، مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر ہیں، بہت بڑے انٹلیکچول بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب. انہوں نے بھی ایک مشورہ دیا ہے آپ کو بھی اور خواجہ صاحب کو بھی، ذرا سنیں. خواجہ آصف صاحب بڑے ہمارے سینئر جو ہے وہ ساتھی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ سینئر ہیں. تو اگر حنیف عباسی صاحب کو ان کی کسی بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، بعض اوقات بات ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں وہ خود مل کے یہ بات کر لیتے تو زیادہ مناسب تھا. تو بازی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خواجہ صاحب کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، آپ ان کو مل کے ان سے بات کر لیتے. آپ نے بھی پبلکلی قومی اسمبلی میں تقریر کر دی. سر میری بات سنیں میر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے بزرگ ہیں اور رانا ثناءاللہ میرا بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. رانا ثناءاللہ کا مشورہ اپنی جگہ بہت میں کہتا ہوں کہ میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن میں جو بات پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پھر تردید کر رہا ہوں کہ میرا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فورم کے اوپر، اس بینچ کے اوپر، حکومتی بینچ کے اوپر کوئی کھڑا ہو کے اپنی حکومت کے خلاف کوئی گلے شکوے کرے گا نا، تو میں یہی جواب دوں. اچھا، آپ نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دی. آپ نے بات دوبارہ ریپیٹ کیا. مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیں، گستاخی معاف. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خواجہ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے، آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے راولپنڈی میں ایک ورکرز کنونشن تھا، تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے اس تقریر میں کوئی راولپنڈی کی جو پالیٹکس ہے، کوئی تنظیم کے جو اختلافات ہیں اس کا ذکر کیا. تو اس کے جواب میں آپ نے بھی بڑا سخت جواب دیا. بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ حنیف عباسی اور خواجہ آصف کا اختلاف جو ہے وہ اس ورکرز کنونشن کی تقریروں سے شروع ہوا ہے، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کچھ آپ کے میسیجز بھی دکھائے ہیں. پتہ نہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن وہ خواجہ آصف صاحب کی آپ بھی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے وہ میسیجز دکھائے ہیں آپ کے ان کو، اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو آپ کی بول چال بھی بند ہے. تو کیا یہ ایک سیریس معاملہ نہیں ہے کہ 2 فیڈرل منسٹر جن کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے، ان کی بول چال بند ہے آپس میں؟ نہیں، دیکھیں بول چال تو سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ فیملیز کے اندر نہیں ہوتی، بہن بھائی کی نہیں ہوتی، بھائیوں کی نہیں ہوتی. تو وہ تو سلسلہ لگا رہتا ہے، چلا رہتا ہے. لیکن کل کی سپیچ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے صرف یہاں پہ بات نہیں کی. آپ کو اور بھی 2-3 نام میں نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ اب میرے بڑے اچھے گڈی تعلقات ہیں. جب وہاں پہ بھی صورتحال انہوں نے بھی اسی طریقے سے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی. دیکھیں، اس گفتگو سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے دکھ ہے اس بات کا. اس گفتگو سے وزیر اعظم پاکستان بھی ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے، جس نے دن رات محنت کر کے اس وقت پوری دنیا میں اپنا مقام حاصل کیا ہے. ایک فاتح کی حیثیت سے پوری دنیا میں وہ اس وقت ہر ملک کے اندر، چائنا ہو، آذربائیجان ہو، ترکی ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ کے اوپر اس شخص کی عزت پائی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آج دن رات یہ سیلاب کی تباہ کاری دیکھ لیں. آپ اپنی ایمان سے بتائیں میر صاحب، آپ پچھلے دنوں نہیں، آپ پہلے کے پی کے اندر گئے ہوئے تھے، آپ پنجاب کے اندر گئے ہوئے تھے. مجھے صرف کمپیریزن بتا دیں کہ کیا پنجاب کے اندر اس اللہ کی آفت سے کسی کو بچانا مشکل کام ہوتا ہے؟ وہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے اللہ کی آفت سے کسی کو بچا لیا ہے، لیکن اقدامات کیا کے پی کے سے زیادہ اچھے نہیں ہیں پنجاب کے اندر؟ کیا رسپانس جو ہے، جو ایمرجنسی کے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا زیادہ اچھا نہیں ہے پنجاب کے اندر اس وقت؟ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف، آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے میں کسی بھی کنٹریکٹر کا نام کبھی میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ کبھی میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ نہیں، لیکن کسی چینل پہ سنا ہے؟ وہ آپ کی بات ہو درست سکتا ہے ہم نے بھی کسی کے ساتھ لڑائیاں کیوں، ابھی یہ ٹھیک کریں. جس کنٹریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ جو ڈی سی سیالکوٹ ہے، اس نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک تحریری کمپلینٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے جی کہ انویسٹیگیٹ سب اسٹینڈرڈ ورک ڈن بائی کنٹریکٹر میسرز ZKB اور انڈر دی سپرویژن آف میسرز نیسپاک اینڈ PICIIP. تو یہ ایک جس شہر سے خواجہ آصف صاحب MNA ہیں، اس شہر میں جو ترقیاتی کام ہیں، اگر ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہے، اور اس شہر کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اور خواجہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں نے کب کہا کہ نہ کریں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. لیکن جب بن رہا تھا
مجھے یہ بتائے نا، جب یہ بن رہی تھی میٹرو پنڈی اسلام آباد، تو میں اس پہ کھڑا تھا نہیں کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا، یہ E11 کے پاس اوور ہیڈ برج بن رہا تھا، میں اس پہ کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا؟ ہاں بالکل، میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف بالکل آپ کھڑے تھے، لیکن حنیف عباسی صاحب آپ کا جو کردار ہے اور جو خواجہ آصف صاحب کا کردار ہے ان معاملات میں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ سے بہت سے کام لیتے ہیں اس طرح کے، آپ کو اسائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ بھئی یہ کام کرواؤ. تو یہ کیا بات درست ہے کہ یہ جو ZKB ہے یہ اسلام آباد میٹرو کے پروجیکٹ میں بھی یہ انوالو رہی ہے؟ بالکل سر، یہ صرف اسلام آباد نہیں، یہ لاہور میں بھی رہے جی. تو آپ اس طرح کریں، اسلام آباد میں تو میں چیئرمین تھا. آپ اس طرح کریں کہ کل یا پرسوں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ذرا میرے ساتھ آپ ذرا چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میٹرو کی کیا حالت ہے. تو وہی والی حالت ہے جو کہ سیالکوٹ کی ایک سڑک جو ہے خادم علی روڈ، اس کی حالت ہے. نہیں سر، قطعاً نہیں سر. میں اپنے اس پروجیکٹ کا اس حد تک ذمہ دار ہوں سر. میں بالکل یہ غلط ہے. جتنی تعریف اگر آپ بات کر ہی آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی تعریف ہمارے جتنے کانٹریکٹر تھے جنہوں نے ایک ZKB نہیں، جتنے کانٹریکٹر تھے لاہور پنڈی، لاہور اسلام آباد اور پنڈی اسلام آباد اور لاہور میٹروز کے اندر سب کی تعریفیں کی گئی، انہیں تعریفی اسناد دی گئیں. اور میں نے خود کھڑے ہو کے، ہمارے پاس 6 پیکیجز تھے، مجھ سے پوچھیں 6 پیکیجز میں سے ایک پیکیج تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اس پیکیج کے اوپر 3 کلومیٹر پوری کی پوری ری ڈو اس وقت کے CM جو آج وزیر اعظم نے ان کے ہوتے ہوئے سب سٹینڈرڈ مال، سب سٹینڈرڈ چیز بن ہی نہیں سکتی، انہوں نے اس کو ری ڈو کرایا. لیکن جہاں تک اس فرم کا تعلق ہے، نہ میں نے لاہور میں سب سٹینڈرڈ دیکھا، نہ میں نے پنڈی میں سب سٹینڈرڈ دیکھا. بالکل آپ تو وہی بات کر رہے ہیں، آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو اس کمپنی کے بارے میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن اگر خواجہ آصف صاحب نے اس تو پھر اندازہ لگائیں، اگر شہباز شریف صاحب نہیں ٹھہر جائے میر صاحب بات کمپنی کی نہیں ہے. آپ اگر یہ دیکھیں، اگر شہباز شریف کسی کی سر عام تعریف کر رہا ہو اور وہ کنٹریکٹر ہو، مجھے یہ بتائیں، یا پولیٹیکل ورکر ہو، میری کیبنٹ کے اندر ایز اے ممبر کیبنٹ انہوں نے تعریف کی، آپ تک پہنچی، تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے کی نا. شہباز شریف جیسا شخص، جہاں دیدہ شخص جو آنے والی کئی چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایسے منہ سے نکال کے کہہ دے گا جی آپ اٹھے جی کھڑے ہوں جی آپ نے اتنا اچھا کام کیا. میرا یہ خیال ہے اچھا کام کرنے والے کی تعریف کریں گے. کیا شہباز شریف کو کوئی خرید سکا؟ آج تک کوئی خرید سکا؟ ہے کہ شہباز شریف نے بھگتا رہا، پورا نیب بھگتا، میں نے نیب بھگتا، تو خواجہ آصف نے بھی تو بھگتا. باقی وہ جانے جی، خواجہ آصف صاحب نے بھی تو نیب بھگتا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب نے بھی تو نیب بھگتا ہے، آپ نے بھی بھگتا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی بھگتا ہے. سر جی ہمارے میں سے تو بہت ساروں نے بھگتا نا. رانا ثناء اللہ نے نہیں بھگتا، بالکل بھگتا، احسن اقبال نے نہیں بھگتا، چلیں اس وقت سعد رفیق نے نہیں بھگتا. اس وقت میں جو ہے وہ آپ کی اور خواجہ آصف صاحب کی زیادہ لڑائی نہیں کروانا چاہتا. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ آپ کو اور خواجہ آصف صاحب کو بلائیں اور آمنے سامنے بٹھائیں اور بات کر لیں کہ بھئی کیا اصل مسئلہ کیا آپ دونوں کے درمیان. تو بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی نہ آتا. ہاں ذرا جلدی سے بات کر لیں، ٹائم ختم ہو گیا. ایک تو یہ کہ میں جلدی سے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کوئی خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنا ہے یا کسی اور کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے حق سچ کہتے رہنا ہے، بس یہ میرا موقف ہے. اس کے علاوہ میرے وہ بزرگوں کی طرح اور میں نے جو کہا وہ حق اور سچ تھا. چلیں بہت بہت شکریہ.